وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ غالیۃ الا ان سلعة اللہ الجنۃ رواہ الترمذی۔ یہ بہت ہی اہم ترین اور عمدہ حدیث شریف ہے۔ زندگی کے بہت سارے معاملات میں انسان کو سرگرم رکھتی ہے، آدمی کو سست اور کوتاہ ہونے سے بچاتی ہے۔ جو آدمی اس حدیث پر اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، وہ آدمی اپنے زندگی کے کسی بھی موقع اور مرحلے میں ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ نہایت ہی عمدہ حدیث شریف ہے۔ دیکھیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل۔ چھوٹی سی حدیث شریف ہے۔ من خاف ادلج، فرمایا جا رہا ہے جو آدمی بھی کسی خطرے کا ڈر رکھتا ہے، جس آدمی کو بھی کسی بھی چیز کے خطرے کا ڈر لگا رہتا، من خاف، خوف ڈر کو کہتے ہیں عربی زبان، سمپل سی عربی زبان، سادی سی عربی زبان میں یہ حدیث دیکھیے آپ کتنی بالکل سادے طرز میں ہے۔ من خاف ادلجا، 3 لفظ ہیں، دیکھیے اب من خاف ادلجا۔ من کہتے ہیں جو شخص، خافا ڈرتا ہے، اندیشہ رکھتا ہے، کسی خطرے کی گھنٹی اس کے سامنے منڈلا رہی ہوتی ہے۔ خافا، من خافا، ادلجا وہ صبح سویرے، علی الصباح، صبح سویرے اول وقت اپنے کام کے لیے دوڑ پڑتا، صبح اول وقت اپنے کام کے لیے نکل پڑتا۔ اور جو آدمی، ادلجہ کا مطلب ہے صبح سویرے، علی الصباح، اول وقت کسی کام کو انجام دینا۔ تو حضور فرما رہے ہیں جو آدمی اپنے لیے کسی خوف اور خطرے کو محسوس کرتا ہے تو اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کو اول وقت نمٹا کر فارغ ہو جاتا۔ اور جو آدمی میں یہ خصلت پیدا ہو جائے ادلجہ والی، اپنے کام کو صبح سویرے بالکل اولین وقت میں کر کے فارغ ہو جانے کی، ومن ادلج بلغ المنزل، ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو آدمی اپنے کام کو صبح سویرے اولین وقت میں کر کے فارغ ہو جاتا ہے، وہ ضرور بضرور منزل مقصود کو پہنچ جاتا۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو آدمی اپنا کام صبح سویرے نمٹا کر بے فکر ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا۔ لوگوں سنو، یاد رکھو، بے شک اللہ کا سامان، اللہ کا جو سامان ہے، تاجر جیسے ہوتا تجارت کرنے والا، تجارت کرنے والے کے پاس تجارت کا سامان ہوتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے پاس جو سامان ہے، اللہ کے پاس جو سامان ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ رب العزت نے اس آیت میں، یہ جو آیت شریفہ ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت اپنے اور بندوں کے معاملے کو ایک تاجر کی حیثیت سے مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، جیسے ایک تاجر، تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو اور بندوں کے معاملے کو ایک تجارت کے جیسے معاملے سے تشبیہ دے کر، مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین سے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے، ایمان والوں سے ان کی جان کو خرید لیا، اس بات کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ملنے والی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں سے جنت کا سودا کیا ہے، اس جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت دے گا اور جنت کے عوض ان سے ان کے مال کا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں، اہل و عیال کا بھی ہو سکتا ہے، اور ضرورت پڑے تو ان کی جان کا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے راستے میں ضرورت پڑنے پر احقاق حق کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، حق کے بول بالے کے لیے، اور ظلم کو دنیا سے ختم کرنے اور دنیا کو ظلم سے پاک کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اللہ کی خدمت میں اپنی جان بھی جب پیش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس جان کو لے کر، اس جان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ، اس جان کی قیمت کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو حضور یہاں اسی کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس جو سامان ہے وہ بہت بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ گراں قیمت، بڑھیا، بہت بڑھیا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، پھر اگلے جملے میں حضور فرما رہے ہیں الا ان سلعۃ اللہ الجنۃ، لوگوں سنو بے شک اللہ کا سامان بہت بھاری قیمت، گراں قیمت ہے، بہت بہت بڑھیا ہے۔ لوگوں سنو اللہ کا سامان جو بہت گراں قیمت، بہت بڑھیا ہے، وہ دراصل جنت ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے۔ تو دیکھیے اب یہ حدیث شریف کیسے عام الفاظ میں ہے، آپ اس حدیث شریف کو زندگی کی کس مصروفیت سے جوڑنا چاہتے ہیں جوڑ لیجیے، کہ اگر کوئی آدمی کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں، معرکہ آرائیاں کرنے والے ہوتے ہیں، جنگیں جو ہوتی ہیں تو جنگوں کا اصول اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اول وقت حملہ کرتے ہیں۔ جنگ لڑنے والے جو پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو قوم دوسری قوم پر جب حملہ آور ہوتی تو صبح علی الصباح، صبح اول وقت حملہ آور ہوتی، تو صبح سویرے جو حملہ کیا جاتا ہے اس میں ایک تو پھرتی رہتی ہے، چاق و چوبندی ہوتی ہے، اور چونکہ رات بھر دن بھر کی تھکاوٹ رات میں آرام کر کے دور کر لی گئی ہوتی ہے، تو پھر اب صبح سویرے حملہ کرنے میں چستی اور پھرتی ہوتی ہے طبیعت میں، تو لہذا سارے سپاہی، سارا لشکر پورا ایکٹیو ہوتا ہے اور ہمت جٹا کر کام کرتا ہے، اور پھر فتح اس کے قدم چومتی ہے۔ تو اب یہ ایک جنگ کے تناظر میں، اب زندگی کے اگر کوئی آدمی مسافر ہے، سفر کرنا ہے کسی مقام پر، تو آپ دیکھیے مسافر کے لیے، مسافر کے حق میں یہ حدیث، مسافر اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو، کسی مسافر کو اپنے سفر کے بعد، سفر کے مقصد کے حاصل نہ ہونے کا اگر اس کو اندیشہ رہے گا تو انہیں اپنے سفر کو صبح اول وقت شروع کرے گا، نے بے فکر بیٹھا رہے گا اور صبح سویرے سفر نہیں کرے گا، تو ہوگا یہ کہ یہ اپنے مقام سے نکل کر دوسرے مقام کو گئے تک رات ہوتی رہے گی، کاروبار بند ہوتا رہے گا، آفیسز بند ہو جائیں گے، آفیسرز چلے جائیں گے، آفیسر صبح کی فرسٹ شفٹ میں آیا تو ضروری نہیں کہ دوپہر کی شفٹ میں آئے، دیکھیے آپ کتنے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی اپنا کوئی مقصد لے کر کسی مقام پر جا رہا ہے تو اس کے سفر کا کوئی مقصد ہے تو اس کو اپنے مقصد میں کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب اس کو اس کے ذہن میں خطرہ منڈلاتا رہے۔ تو وہ جو آدمی اپنے سامنے خطرے کو پیش نظر رکھتا ہے وہ ہر کام کے لیے اول وقت نکل پڑتا، تو اگر مسافر اول وقت نکلے گا تو وہ اپنی منزل مقصود کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ طالب علم ہے،
ایک طالب علم ہے، اس کے سامنے امتحانات آئے ہوئے ہیں، امتحانات کی تیاری کا مرحلہ ہے، تو اگر طالب علم امتحان کے خوف سے بالکل عاری بے فکر ہو گیا تو وہ اپنے ٹارگٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ طالب علم کے اوپر بھی آپ چاہے تو اس کو امپلیمنٹ کر لیجئے، یعنی ایک طالب علم اگر اپنے ذہن پر اپنی کامیابی ناکامی کا خطرہ پیش نظر رکھے گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ادلجہ۔ حضور فرما رہے ہیں ادلجہ کو آپ کس پہ امپلیمنٹ کرتے جائیے، ایک سپاہی پہ کرتے ہیں سپاہی پہ کر دیجیے، ایک مسافر کے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے، مسافر کے حق میں ادلجہ کہ اول وقت اس کو نکل پڑنا پڑے گا۔ ایک طالب علم ہے، امتحان دینے والا ہے، تو اس کا کام یہ ہوگا کہ رات بھر بے فکری کے ساتھ نہ سوئے، بلکہ صبح علی الصباح اول وقت نیند سے بیدار ہو کر، جب کہ ذہن بالکل فریش ہو جاتا ہے، رات کی تھکاوٹ دور ہو کر کچھ آرام کر لینے کے بعد ذہن بالکل چاق و چوبند اور ایکٹیو رہتا ہے، صبح سویرے علی الصباح اٹھ جائے، صبح سویرے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اس وقت میں اٹھ کر اپنی اسٹڈی کرے، اپنا مطالعہ کرے، تو انشاءاللہ وہ طالب علم دیکھیے آپ کیسے کامیاب اور بامراد ہوتا ہے اور بلغ المنزلہ، اپنی منزل کو پہنچ جاتا۔ یہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی کامیاب زندگی کا اصول بتانے والی ایک حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف کو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں پیش نظر رکھنا چاہیے، بہت ہی اہم ترین حدیث شریف ہے۔ ہر مسلمان، چاہے وہ اس کا تعلق مذہبی طبقے سے ہو یا اس کا تعلق تجارت کے طبقے سے ہو، اس کا تعلق زراعت کے طبقے سے ہو، ملازمت کے طبقے سے ہو، اس حدیث کو پیش نظر رکھے گا۔ دیکھیے اگر آپ ایک آدمی تاجر ہے تو مسلمان تجارت میں دیکھیے آپ کیا حال ہے آج مسلمانوں کی تجارت کا، اور آپ دیکھیے دوسرے برادران وطن جو غیر مسلم ہیں وہ تجارت کے میدان میں مسلمان، حالانکہ مسلمان بھی تجارت کر رہے ہیں، کپڑے کی، جوتے کی، فلاں کی، سبھی چیزوں کی، لیکن مگر جس فیلڈ میں بھی آپ دیکھیں گے مسلمان کمپٹیشن میں پیچھے کر رہے ہیں، تجارت کر تو رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن مگر کمپٹیشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو کسی بھی تجارت کے معاملے میں مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ سب سے بازی لے گئے، کہ دوسرے ان کے آگے ہیں اور یہ اس معاملے میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، معمولی بھی نہیں، اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، لیکن مگر تجارت کے اس میدان میں لیڈرشپ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے تاجر اگر کاروبار اول وقت شروع کرے گا، مسلم مارکیٹس اگر اول وقت کھلنی شروع ہو جائیں گی تو آپ دیکھیے آپ مسلمان تجارت کے میدان میں دوسروں سے کم نہیں رہیں گے۔ لیکن آپ یہ سروے کر لیجئے، خاص طور پر حیدرآباد کے مارکیٹس میں، مسلم علاقوں کی مارکیٹس 11-12 بجے سے پہلے کھلتی نہیں ہے۔ اگر صبح کے وقت میں کسی مسلمان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو کسی دوسری بستی کی مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے، صبح سویرے اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے، اور آپ دیکھیں گے دوسرے علاقوں میں کہ وہاں پر 8 بجے سے کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات فرمائی جا رہی ہے ادلجہ، کہ اول وقت کسی کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ آپ حیدرآباد سے باہر چلے جائیے دوسرے علاقوں میں، خود تلنگانہ کے یہ ملک کے، وہاں پر بازار اس طرح دن کے آدھے دن سے کاروبار شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ علی الصباح اول وقت کاروبار۔ اب دیکھیے کسان اگر محنت کر رہا ہے لیکن مگر آدھے دن کے بعد جا کے اگر انہیں اپنی کھیت جوتنے، ہل چلانے، بیج ڈالنے کا کام اگر آدھے دن سے کرے گا تو اس کی کھیتی پھل نہیں لائے گی۔ اور آپ دیکھیے جتنے کسان ہوتے ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، جس کو علی الصباح جس کو کہتے ہیں، صبح صادق کے وقت پہ وہ نکل جاتے ہیں۔ ابھی گاؤں میں، کھیتوں میں لائٹس بھی نہیں ہوتے ہیں، اجالے کا کوئی نظم بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ نکل پڑتے ہیں اپنے کھیتوں کی جانب، تبھی ان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو یہی بات فرمائی جا رہی ہے۔ ملازمتوں کا یہی حال ہے۔ دیکھیے آپ ملازمت کرنے والا جو ملازم، جو امپلائی اول وقت اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جاتا ہے وہ ترقی پاتا جاتا ہے، اس کو پروموشنز ملتے ہیں، اور جو ملازم
اپنی ملازمت میں سست روی کا شکار ہوتا ہے، تاخیر والا ہوتا ہے، وہ ترقیات سے محروم رہتا ہے۔ تو یہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کلام ایسے جامع اور بلیغ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کا معجزہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھ کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم کے معجزے سے سرفراز فرمایا۔ جوامع الکلم کہ مختصر بات لیکن اس کے اندر ایک سمندر سمویا ہوا ہے۔ کیا دیکھیے آپ اس کو، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ۔ آپ زندگی کے کس شعبے کے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں اس حدیث کے دائرے میں دیکھ لیجیے آپ۔ جو آدمی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ اپنی زندگی کے معاملے میں کوئی خوف و خطر کو محسوس کرتا ہے تو انہیں اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے کے لیے علی الصباح کام کرنے لگ جائے گا، بالکل اول وقت کام پر لگ جائے گا، بے فکرہ بیٹھا نہیں رہے گا۔ اور جو آدمی یہ روش اپنائے گا صبح سویرے اول وقت کام کرنے کی، وہ اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔